نفل نماز کا قاعدہ اولا اور سنت غیر معقدہ کا قاعدہ اولا یہ واجب ہے یا فرض، اس مسئلے میں اختلاف ہے، باقی سب میں اتفاق ہے، لیکن نفل نماز کا قاعدہ اولا فرض ہے یا واجب ہے، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے دوسرے شاگرد امام ابو یوسف ان کے نزدیک نفل نماز کا قاعدہ اولا بھی واجب ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ہی شاگرد ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نزدیک نفل نماز کا اور سنت غیر معقدہ کا قاعدہ اولا 2 رکعت کے بعد بیٹھنا یہ فرض ہے، یعنی امام اعظم اور آپ کے شاگرد امام محمد ان کے نزدیک اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم کے براہ راست شاگرد ہیں، آپ ہی سے پڑھے ہوئے اور آپ ہی کے مجلس شورا کے رکن ہیں، کیونکہ امام اعظم کا جو نظام تھا وہ شورائی نظام تھا، آپ کے شاگرد کئی علماء جو مجتہدین کے درجات پر فائز تھے، اجتہاد کے درجے پر فائز تھے، اور علم و فضل میں اللہ نے بڑا شرف عطا فرمائے، تو ان تمام علماء کی ٹیم کو لے کر ایک ایک مسئلے پر باقاعدہ غور و فکر ہوتا، ڈیبیٹ کرتے، بحث و مباحثہ ہوتا، بعض اوقات ایک ایک مسئلے میں کئی دن تک غور و فکر کے بعد جس مسئلے میں اتفاق ہو جاتا پھر اس کو درج فرما دیتے، اور اگر اختلاف قائم رہتا، اتفاق نہ ہوتا، ڈیبیٹ کے باوجود، بحث و مباحثہ کے باوجود، کئی دنوں کے بحث کے باوجود مسئلے کا اتفاقی حل نہیں نکلتا، تو پھر اس کو ویسے ہی درج کر دیتے کہ اس مسئلے میں امام اعظم کا اور آپ کے فلاں شاگرد کا یہ قول اور آپ کے دوسرے شاگرد کا یہ قول، دونوں مسئلوں کو بیان کر دیا جاتا۔ اب امام اعظم کے جو شاگرد ہیں امام محمد، جو براہ راست ان کے شاگرد ہیں، ان کا قول یہ کہ نفل نماز ہو یا 4 رکعت سنتیں غیر معقدہ، اس میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا فرض ہے، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا فرض ہے، یہ قاعدہ اولا نفل میں واجب فرض ہے۔ تو اب اگر کوئی نفل نماز میں سنت غیر معقدہ میں 2 رکعت پر جو بیٹھنا تھا وہ بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر وہ کھڑا ہو گیا تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا وہ لوٹ کے آ جائیں اور بیٹھے، قاعدہ کرے، تشہد پڑھے، اس کے بعد پھر تیسری رکعت چوتھی رکعت پڑھ کے آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر یہ امام محمد کی بات کر رہا ہوں، اور اگر 2 رکعت کے بعد جو نفل نماز میں بیٹھنا تھا بیٹھنا بھول گئے، تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، تیسری کا سجدہ کر لیا تو 1 رکعت اور ملا لے، اب 4 رکعت وہ کمپلیٹ کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے اور سلام پھیر لے، تو ایسی صورت میں صرف 2 رکعت مانی جائے گی، صرف 2 رکعت مانی جائے گی، آخری 2 رکعتیں سجدہ سہو کرنے کے ساتھ آخری 2 رکعتیں مانی جائے گی۔ یہ امام محمد کا فتویٰ ہے، امام اعظم کے شاگرد کا۔ اور دوسری طرف امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے ایک دوسرے شاگرد ہیں جن کا نام امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نفل نماز میں 2 رکعت کے بعد جو بیٹھنا تھا اگر وہ بیٹھنا بھول گیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب دوبارہ بیٹھنے کی حاجت نہیں ہے، اس کو دوبارہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بھولے سے کھڑا ہو گیا تو تیسری رکعت کو جاری رکھے، پھر چوتھی رکعت بھی پڑھے، آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو 4 رکعتیں کامل ہیں، 4 رکعتیں ہو جائے گی۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا اور آپ کے شاگرد امام ابو یوسف کا۔ تو مسئلے میں کیا ہو گیا؟ اختلاف۔ تو اب اگر
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فتویٰ ہے اس کے مقابلے میں آپ کے شاگرد یا دیگر کے اقوال آ جائے اور دونوں طرف اقوال ہو، جو امام محمد کا فتویٰ ہے اس پر بھی علماء نے فرمایا کہ فقہ کی کئی کتابوں کے اندر اسی بات پر یقین کیا گیا، جزم کیا گیا کہ جو امام محمد نے فرمایا وہی درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ نفل نماز کا ہر قادہ اخیرہ کے مثل ہے، یعنی جس طرح قادہ اخیرہ کا حکم ہوگا بالکل یہی سیم حکم ہوگا۔ تو اس فتوے کی روشنی میں بہت سے علماء نے امام محمد کا جو فتویٰ تھا اسی پر عمل کیا اور اسی پر یقین کیا، اعتماد کیا۔ دیکھیں، ایک ہی مسئلے میں جب امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے شاگردوں کے اقوال آپس میں آ جائیں، ایک طرف امام اعظم دوسری طرف آپ کے شاگرد، تو اصول افتاء اور اصول ترجیح، یعنی ہمارے ہاں جو مدرسوں میں مفتیوں کو پڑھایا جاتا ہے تو اصول افتاء میں ان کو اصول ترجیح پڑھاتے ہیں کہ جب دو طرح کے اقوال آ جائے تو ترجیح کس کو دیں گے۔ تو ترجیح کے اصولوں میں سے کئی اصول ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ فتویٰ مطلقاً امام اعظم کے قول پر ہی ہوگا، فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہوگا۔ تو ایک طرف امام محمد ہے، دوسری طرف امام اعظم کا فتویٰ، تو فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہے۔ اور پھر ترجیح کے لیے دوسرا اصول یہ ہے کہ ایک طرف امام محمد فرض کر لے کہ وہ الگ اکیلا ان کا ایک موقف ہے، اور دوسری طرف امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ آپ کے ایک دوسرے شاگرد امام ابو یوسف وہ بھی امام اعظم کے ساتھ ہے، تو پلڑا پھر بھی بھاری ہو گیا اس طرف۔ تو اس اعتبار سے بھی فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر ہے۔ پھر ترجیح کا ایک اصول یہ ہے کہ استحسان کے قاعدے کے روح سے بھی فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہے۔ اور ترجیح کا ایک اصول یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا جو قول ہے وہ ظاہر الروایہ ہے، ظاہر الروایہ کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے، تو امام اعظم کا قول ظاہر الروایہ کے مطابق ہے۔ اور جو امام اعظم ابو حنیفہ کا قول تھا مفتہ بھی قول، یعنی جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، جس قول پر، یعنی قول الگ الگ ہے، یہ بھی قول ہے یہ بھی قول ہے، دونوں طرف علماء اور دونوں طرف امام اعظم کے شاگرد بھی ہے اور خود بھی آپ انہی سے پڑھے ہوئے، تو دونوں الگ الگ قول ہے۔ لیکن جب دو مختلف الگ الگ قول ہو تو ایسی صورت میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ فتویٰ کس قول پر دیا جائے گا۔ تو مفتہ بھی قول، جس قول پر فتویٰ دیا گیا وہ قول امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ فتویٰ کس کے قول پر ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر۔ تو اب امام اعظم کا جو قول ہے اس کے مطابق نفل نماز ہو اس میں بھی قاعدہ اولا واجب ہے، فرض نہیں، چاہے 4 رکعت والی فرض نماز ہو یا 3 رکعت والی فرض نماز جیسے مغرب، یا 3 رکعت وتر نماز ہو جیسے عشاء میں وتر ہم پڑھتے ہیں، یا 4 رکعت سنت مؤکدہ ہو یا 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ یا 4 رکعت نفل، ہر نماز میں 2 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھیں گے اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، اور ہر نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا یہ واجب ہے، فرض نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اتنا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ جو پہلا قول تھا امام محمد کا کہ نفل نماز میں بیٹھنا فرض ہے 2 رکعت کے بعد، اور سنت غیر موقدہ میں فرض ہے، واجب نہیں، یہ ان کا فتویٰ تھا۔ تو لیکن ان کے فتوے پر اس زمانے میں عمل نہیں ہے، بلکہ امام اعظم کے قول پر فتویٰ ہے کہ چاہے فرض نماز ہو، وتر نماز ہو، 4 رکعت فرض نماز، 3 رکعت فرض نماز، یا وتر ہو یا سنت مؤکدہ یا نفل یا سنت غیر مؤکدہ، کسی بھی قسم کی نماز ہو، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا، اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر بیٹھنے میں ہم التحیات پڑھ سکے، التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک جس کو ہم تشہد کہتے ہیں، اتنی دیر بیٹھنا یہ واجب ہے۔ التحیات کا پڑھنا تو الگ واجب ہے، لیکن 2 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا یہ واجب ہے۔
اب آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ نفل نماز بھی ہو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. فرض امام محمد کے نزدیک ہے اور اس پر فتویٰ نہیں، فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف جو آپ کے شاگرد ہیں ان کے قول پر ہے.